السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حمل کے دوران بچے کی حرکت کی سمجھ اور اس کی اہمیت. حمل کے دوران اگر ہم حمل کے 9 مہینے کے فیز کو 3 برابر کے حصوں میں تقسیم کریں، پہلے 3 ماہ یعنی فرسٹ ٹرائمیسٹر، اس کے بعد نیکسٹ 3 مہینے، چوتھا، پانچواں اور چھٹا وہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر، اور پھر لاسٹ ٹرائمیسٹر یعنی 7واں، 8واں اور 9واں مہینہ. ماں کو بچے کی حرکت پہلے 3 ماہ میں بالکل محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ بچے کی گروتھ تو حمل میں ہو رہی ہے، یکسانیت کے ساتھ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ گروتھ ہو رہی ہے، لیکن مدر کو بیبی کی موومنٹ پہلے 3 مہینے میں فیل نہیں ہوتی ہے حمل کے دوران. اس کے بعد جن کا فرسٹ بیبی ہو ان کو حمل کے 5ویں ماہ کے اینڈ میں جا کر بچے کی حرکت پہلی دفعہ محسوس ہوتی ہے، اور اگر دوسرا، تیسرا یا اس سے زیادہ ہے پریگننسی تو پھر اس سے کچھ پہلے محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ چوتھے مہینے کے اینڈ میں یا 5ویں مہینے کے سٹارٹ میں بھی ماں کو حرکت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک طرح سے سائن آف پریگننسی ویل بینگ یا فیٹل ویل بینگ کا ایک سائن ہے. سائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی علامت ہے جو کہ ہم ہمیشہ مدر سے پوچھیں گے کیا آپ کو بچے کی حرکت محسوس ہوتی ہے، اور اگر مدر ہاں میں جواب دیں تو یہ ایک بہت تسلی بخش جواب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بیبی کی ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے، مدر کو بیبی کی موومنٹ یعنی اپنے فیٹس کی موومنٹس باقاعدگی سے محسوس ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ دن میں کتنی مرتبہ بیبی کی موومنٹ ہو جائے یا دن رات میں کتنی دفعہ موومنٹ ہو جائے تو وہ نارمل ہے. اس بات کا کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اپر لمٹ یا لوور لمٹ ہے جس پہ کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اگر اس سے کم یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے یا ہو تو ٹھیک ہے. کچھ ماؤں کو کم محسوس ہوتی ہے، کچھ ماؤں کو درمیانی اور کچھ ماؤں کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. ہر مدر کے احساس کرنے کی صلاحیت بھی ڈیفرنٹ ہے، اور ہر بیبی کی موومنٹ کی ایکٹیویٹی کا ردم بھی ڈیفرنٹ ہے. جس طرح دنیا میں دو انسان کی طبیعت یا نیچر یا فطرت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ان کے بیہیویئرز بھی مختلف ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح بیبی جو کہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے وہ بھی، اس کی بھی موومنٹ کی ایکٹیویٹی اور سائیکل میں سلائٹ ویریشن ہو سکتی ہے اور وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. حمل کے دوران سٹارٹنگ فرام 5ویں مہینے کا لاسٹ یعنی کہ 21-22 ہفتے سے آنورڈز یا 20 ہفتے سے آنورڈز جب ماں کو بچے کی حرکت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے تو 30 ہفتے یا 34 ہفتے تک کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے. دن میں بہت زیادہ دفعہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن سٹل 30 ہفتے کے بعد یا 32 ہفتے کے بعد ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ کم از کم دن میں 10-15 دفعہ موومنٹ ہو جائے تو یہ کافی ہے، اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے گروتھ. لیکن میجورٹی مدرز ہمیشہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ موومنٹ ہوتی ہے، اور موومنٹ بیبی کی تسلی بخش ہے. 35 ویکس فزیولوجیکلی ایک ایسی پریگننسی کی لمٹ ہے، یعنی 8ویں مہینے کا اینڈ، جہاں تک کہ بیبی کی موومنٹ کنسسٹنٹلی بالکل متعدد بار دن میں محسوس ہوتی ہے مدر کو. اور جب مدر ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، چل پھر رہی ہیں یا کچن میں کام کر رہی ہیں یا واک کر رہی ہیں، اس ٹائم عام طور پہ بیبی کی موومنٹ کم فیل ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی مدر ریسٹ کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، لیٹتی ہیں، کروٹ لے کے لیٹتی ہیں یا کچھ کھاتی ہیں، کسی بھی ٹائپ کا روٹی، سالن، فروٹ یا جوسز وغیرہ یا ڈرنکس، تو ساتھ ہی بیبی کی موومنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایکٹیویٹی، بیبی کی ایکٹیویٹی کا بھی اپنا ایک ردم ہے، اپنا ایک سرکل ہے جس کے حساب سے بیبی کی موومنٹ ہوتی ہے اور مدر کو فیل ہوتی ہے. 35 ویکس کی پریگننسی یعنی 8ویں مہینے کا اینڈ یا 9ویں مہینے کے سٹارٹ کے درمیان یہ ایک لمٹ ہے کہ اس کے بعد مدرز اکثر یہ بتاتی ہیں اور محسوس کرتی ہیں، اور اس کی سائنٹیفک بیسس بھی ہے کہ اب بیبی کی موومنٹ کم ہو گئی ہے
پہلے کی نسبت، لیکن سٹل کم از کم 10-15 مرتبہ ہوتی ہے دن میں. یہ اس کی جو فزیولوجیکل بیسس ہے یا اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ 35 ویک سے آنورڈز سڈن بیبی ایک بہت ایکٹیو گروتھ کا پیریڈ ہے، اس نے تیزی سے اپنا وزن بڑھانا ہے. چونکہ ماں کے پیٹ میں اس کو وزن بڑھنے لیکن اسپیس لمیٹڈ ہے، اس لیے بیبی زیادہ گرو کرتا ہے، لیکن واٹر بیگ میں پانی کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے ایکٹیویٹی یا موومنٹ اس کی کم ہوتی ہے. ڈسکریٹ باڈی موومنٹ ہوتی ہے، فل باڈی موومنٹ ہوتی ہے، لیکن دن میں کم مرتبہ، پہلے کی نسبت کم مرتبہ ہوتی ہے 35 ویکس کے بعد. سملرلی 36 ویکس، 37 ویکس اور ٹل ڈیلیوری، جب تک کہ لیبر پین سٹارٹ ہوں اس سے پہلے بیبی کی موومنٹ تسلی بخش جس کو گردانا جاتا ہے وہ ہے کہ دن میں ایٹ لیسٹ 10 سے 12 مرتبہ. اگر اس سے بھی کم ہو، سارا دن میں 5، 6 یا 4، 5 مرتبہ اگر موومنٹ محسوس کی ہے اور بار بار ایسا ہی ہے ڈیلی کا ردم، تو پھر ہم الٹرا ساؤنڈ سکین، بیبی کے کچھ ویل بینگ کے اور ٹیسٹ، کلر الٹرا ساؤنڈ یا اور ایڈوانس ریڈیولوجی ٹیسٹنگ کے اوپر ہم ٹیسٹ کر کے کچھ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا بیبی کو خون کی سپلائی، گردش اور گروتھ وغیرہ سارا کچھ ٹھیک ہے یا نہیں. اس کے علاوہ اگر رپورٹس میں جو بھی چینجز آئیں یا اگر کوئی تبدیلی آئیں تو اس کو اکارڈنگلی ایکسپلین کرتے ہیں مدرز کو. لیکن اگر عام طور پہ یہ بھی نارملی دیکھا گیا ہے کہ لیبر پین سٹارٹ ہونے سے ایک آدھا دن یا 2 دن پہلے بیبی کی موومنٹ نسبتاً اور کم ہو جاتی ہے. اس کا بھی سائنٹیفک ریزن ہے کہ بیبی لیبر پین سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنی انرجی کو کنزرو کر رہا ہے، یعنی سٹور کر رہا ہے اپنے، کہ آگے جو لیبر پینز کا جو دورانیہ ہے جس دوران میں ایکٹیولی یوٹرس میں کانٹریکشن آنی ہے اور بیبی نے پیدائش کے ایک پورے مرحلے اور عمل سے گزرنا ہے، اس دوران میں بیبی کو کافی انرجی چاہیے پیدائش کے دوران بھی، تو اس انرجی کو کنزرو کرنے کے لیے وہ پہلے ہی کچھ موومنٹ اپنی کم کر دیتا ہے. یہ بھی ایک علامت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 دن میں بیبی کی پیدائش کا عمل سٹارٹ ہو جائے. تو باقی بچے کی حرکت دن میں کتنی مرتبہ محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے ہم اور بھی کچھ گائیڈ لائنز ہیں. یعنی کہ مدر کو ہم یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر آپ صبح ناشتہ کرتی ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد بائیں کروٹ پہ لیٹ کے بیبی کی موومنٹ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا کریں. جس ٹائم بھی وہ ناشتہ کرتی ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد بائیں کروٹ پہ لیٹیں، اس لیے کہ عام طور پہ کھانا کھانے کے بعد بیبی زیادہ ہلتا ہے اور عام طور پہ مدر کے لیٹنے کے بعد یعنی ریسٹنگ پوزیشن کے بعد بیبی زیادہ موومنٹ کرتا ہے. تو اگر اگلے 3-4 گھنٹے میں 8-10 مرتبہ بیبی موومنٹ ہو گئی ہے یا 1 گھنٹے میں کم از کم 2 سے 4 مرتبہ بیبی کی موومنٹ ہو گئی تو یہ بھی تسلی بخش ہے. لیکن اگر 12 گھنٹے پورے ہو جائیں اور موومنٹس 12 بھی کمپلیٹ نہ کر پائے بیبی، تو پھر ان کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر لینا چاہیے اور مزید تسلی کے لیے کوئی CTG ٹیسٹ یا کوئی الٹرا ساؤنڈ یا جیسے بھی ان کو تجویز کیا جائے وہ اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ ٹیسٹ کروا لیں اپنا. جو ہائی رسک پریگننسیز ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے حمل کے دوران، ہائپر ٹینشن ہے حمل کے دوران یعنی بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، یہ ایسی ہائی رسک پریگننسیز ہیں جن میں خاص طور پہ ماں کو یہ ایڈوائز دی جاتی ہے کہ آپ بیبی کی موومنٹ کا خاص خیال رکھیں، اور اگر حرکت میں کمی، غیر معمولی کمی محسوس کریں تو پھر فوراً رابطہ کریں اپنے ڈاکٹر صاحبہ سے یا ہاسپٹل میں جہاں وہ دکھا رہی ہیں یا لیبر روم میں. امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی. ارلی پریگننسی میں موومنٹس کا کوئی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ماں کو فیل ہونے کی اہمیت کوئی نہیں ہے، ویسے بیبی موو کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم سکین میں دیکھیں سب سے زیادہ بیبی کی موومنٹ کاؤنٹ کرنے کی اہمیت لاسٹ ٹرائمیسٹر یا لاسٹ منتھ آف پریگننسی، 8ویں کا اینڈ اور 9ویں مہینے کا جو پورا مہینہ ہے اس کے دوران اور لیبر پینز کے دوران ہے بچے کی موومنٹ کی کاؤنٹ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.